منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اب جو دنیا میں بہار آئی ہوئی ہے اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے وہ صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کو دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا زندہ دل بزرگوں شیر دل نوجوان بھائیوں پھول دل ننھے منھے بچوں ممتا سے لبریز میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں تمام قسم کی تعریفات توصیفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی توفیق جس کے احسان سے آج ہم لوگ اس عالیشان مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہو کر بڑی قلبی مسرت ہو رہی ہے آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے منہج سلف اور اس کی اہمیت حضرات گرامی یہ موضوع اس وقت کی ضرورت ہے اس حالت کا تقاضا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کیا جائے اس لیے کہ ہم اور آپ ابھی جس دور سے جس حالت سے گزر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کی حالت پر گہری نظر ہے تو آپ ملکی سطح پر بھی اور غیر ملکی سطح پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کے دور میں ہمارے اسلاف امت خصوصاً صحابہ اکرام کے بارے میں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں
صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ موضوع ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع نہایت ہی کشادہ اور وسیع موضوع ہے، لہٰذا میں مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، منہج کس کو کہا جاتا ہے؟ منہج عربی زبان میں طریقے اور راستے کو کہا جاتا ہے، اور مزید اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ منہج اس راستے کو، اس طریقے کو کہا جاتا ہے جو بالکل سیدھا ہو، بالکل واضح ہو، بالکل ہی سیدھا راستہ ہو، اس راستے کو منہج کہا جاتا ہے۔ سلف، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں سلف ان کو کہا جاتا ہے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا ہے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت اور تبع تابعین کی جماعت، ان تینوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ لہٰذا منہج سلف کی تعریف یوں ہوا کہ وہ راستہ، وہ طریقہ جس پر چل کر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے ہر دور میں باطل سے ممتاز رہے ہو، ہر دور میں لوگوں سے الگ رہے ہو، اس راستے کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، منہج سلف یہ وہی راستہ ہے جس راستے کے لیے ہم اور آپ دن رات ہمیشہ ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ لہٰذا یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کی دعا ہم اور آپ کرتے ہیں، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جسے منہج سلف کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم اور آپ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، حدیث نبوی پر عمل کرتے ہیں، پھر یہ منہج سلف کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیا ضرورت ہے ہماری زندگی میں منہج سلف کی؟ میرے بھائیوں، منہج سلف کی کیا ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں، ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کی ضرورت کو اگر سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، تو قرآن کریم سورۃ البقرہ کی اس آیت کو سمجھنا ہوگا، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ کہ اے صحابہ کی جماعت، جیسا تم ایمان لاتے ہو، اگر یہ لوگ بھی ویسا ہی ایمان لائے تو جا کر کے ان کا ایمان قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صحابہ کے ایمان کو قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا، صحابہ کے کردار کو قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا، صحابہ کے اخلاق کو، صحابہ کے تقوی کو قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا۔ یعنی اب وہ ایمان ہی قبول ہوگی جو ایمان صحابہ کے طرز پر ہوگا، اب وہ اخلاق ہی قبول کیا جائے گا جو اخلاق صحابہ کرام جیسا ہوگا، اب وہ کردار ہی مانا جائے گا جس کردار کے اندر صحابہ کی خوشبو پائی جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں اب وہ ایمان ہی معتبر مانا جائے گا جو ایمان صحابہ کی طرز پر ہوگا۔ آج کے اس دور میں صداقت وہی معتبر مانی جائے گی جو صداقت ابو بکر جیسی ہوگی۔ آج کے اس دور میں عدالت وہی معتبر مانا جائے گا جو عدالت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف جیسا ہوگا۔ آج کے اس دور میں رازداری وہی معتبر مانا جائے گا جو رازداری حضرت حذیفہ بن یمان جیسا ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے تقوی جیسا ہمارا تقوی ہونا چاہیے، سعد بن ابی وقاص جیسا تقوی ہونا چاہیے، تب جا کر کے اللہ کے یہاں ہمارا ایمان بھی قبول ہوگا، ہمارا اعمال بھی قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منہج سلف ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ ضرورت رکھتی ہے۔ منہج سلف کے اوپر ہمارا عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ ہم اور آپ بھی راستے بھٹک سکتے ہیں، دیگر فرقوں کی طرح، دیگر باطل فرقوں کی طرح، معتزلہ کی طرح، قدوریہ کی طرح ہم اور آپ بھی صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اسی لیے منہج سلف ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں نہایت ہی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوال عنوان کا، موضوع کا دوسرا حصہ، منہج سلف کی خصوصیت۔ منہج سلف کی کیا خصوصیت ہے؟ میرے بھائیوں، منہج سلف یا وہ نسلیں، آج کے دور میں صرف برائیاں نہیں پائی جا رہی ہے، منہج سلف جو 3 خیر القرون ہیں، جس کی ایمان کی گواہی، جس کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں دیا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں سنو،
سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہتر، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہتر۔ محدثین لکھتے ہیں ان تین دور سے مراد پہلا دور صحابہ کا دور، دوسرا دور تابعین کا دور، تیسرا دور تبع تابعین کا دور۔ پیارے نبی نے ان تین ادوار کی، پیارے نبی نے ان تین نسلوں کی ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دی ہے، شہادت دی ہے، ان کی ایمان کی گواہی پیارے نبی نے دی ہے کہ میرا دور سب سے بہتر دور، اس کے بعد جو دور آئے گا وہ بہتر دور، اس کے بعد جو دور آئے گا وہ بہتر دور۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی اور نسل کی، کسی اور دور کی اللہ کے نبی نے گواہی نہیں دی ہے۔ یہ وہ تین دور ہیں جس کی گواہی پیارے نبی نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نسلیں ہیں، یہ وہ نسلیں ہیں کہ ان کے دور میں بھی شر پایا جاتا تھا، ان کے دور میں بھی برائی پائی جاتی تھی، لیکن ان کے دور میں ہمیشہ شر پر خیر بھاری رہتا تھا، ہمیشہ شر پر خیر کا غلبہ رہتا تھا۔ ان کے دور میں بھی باطل عقیدے پائے جاتے تھے، لیکن ہمیشہ حق ان باطل پر غالب رہتا تھا۔ ان کے دور میں بھی جھوٹے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن ہمیشہ ان کے دور میں سچے لوگ جھوٹوں پر بھاری رہتا تھا۔ لیکن جب ان کے دور ختم ہوئے، ان کے دور ختم ہوئے، بعد کی نسلیں آئیں تو پھر ان کے اندر بگاڑ چالو ہوا، اور پھر جو خصوصیت تابعین کے درمیان میں، تبع تابعین کے دور میں پایا جاتا تھا، وہ خصوصیت اب ہمارے دور میں باقی نہ رہا۔ میرے بھائیوں، منہج سلف کی خصوصیت، سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ منہج سلف نے جو ایمان کی دلیلیں پیش کی ہے، منہج سلف نے جو ایمان پر قائم رہ کر کے دکھایا ہے، یا منہج سلف کے اندر جو ایمان پایا جاتا تھا، وہ قیامت کی صبح تک کسی کے اندر وہ ایمان نہیں پایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، منہج سلف کے اندر ایمان کی وہ طاقت جو ابو بکر کے دل میں تھا، جو عمر کے دل میں تھا، جو علی کے دل میں تھا، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں تھا، جو تابعین کے دلوں میں تھا، وہ ایمان آج کے دور میں نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منہج سلف کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ منہج سلف ہمیشہ اپنے دلوں میں ایمان رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے دلوں کو ایمان سے تر رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان کے دور کی ایمان کی اگر بات کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایک حدیث بیان فرمائی، ایک حدیث سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنایا کہ صحابہ کی جماعت سنو، ایک کسان ہل جوت رہا تھا، اچانک اپنے گائے پر سوار ہو گیا، ہل جوتتے جوتتے تھک گیا، اچانک اپنے گائے پر سوار ہو گیا تو گائے کہا لم نخلق، ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ تم ہم پر سواری کرو، بلکہ ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم سے کھیتی باڑی کا کام لیا کرو۔ لہٰذا اس بات کو سننے کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، گائے اور بول رہی تھی، گائے اور بات کر رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام حیرت و تعجب کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا اؤمن بہ انا و ابو بکر و عمر، اے لوگوں، تم کو حیرت اور تعجب ہو رہی ہے، اس بات پر میں اور میرا ابو بکر اور میرا ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، یہ ایمان تھا ابو بکر کا، یہ ایمان تھا عمر کا کہ اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی کہ گائے بات کر رہی تھی، گائے بول رہی تھی، حضرت ابو بکر نے ایمان لایا، حضرت عمر فاروق نے ایمان لایا۔ یہ ان کی ایمان کی گواہی ہے، یہ ان کی ایمان کی مثالیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو قرآن و حدیث کے اندر موجود ملیں گے۔ ذرا غور کرو کہ وہ کون سی صداقت تھی، وہ کون سا ایمان تھا۔ معراج کا سفر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے۔ جب اللہ کے نبی مکہ واپس آئے، لوگوں کے سامنے بتایا کہ مجھے معراج ہوا ہے، میں مکے سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس کی زیارت کی اور مجھے ساتوں آسمان کا سیر کرایا گیا۔ تو لوگوں نے تعجب کیا۔ ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے اس انسان کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ راتوں رات میں نے مکے سے بیت المقدس کی سفر کیا، اور پھر صرف بیت المقدس ہی نہیں بلکہ وہاں سے ساتوں آسمان کو گیا، سیر کیا، پھر مکے واپس آ گیا۔ تو ابو بکر نے کہا کہ یہ ناممکن سی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
تو کہا کہ ابو بکر یہ بات کوئی اور نہیں تمہارا ساتھی محمد کر رہا ہے، تمہارا ساتھی محمد کہہ رہا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو جہل سنو، اگر یہ بات میرا ساتھی میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں ابھی ایمان لاتا ہوں، ابھی تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا، میرا ساتھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں اس کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ منہاج السنہ کے اندر حضرت عمر فاروق کے حوالے سے اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر کے ایمان کی مثال ہے، یہ ابو بکر کی تصدیق ہے جو انہوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ منہج سلف کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ جیسا ایمان پیدا کریں، منہج سلف کی خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کرے۔ لہٰذا اس کے علاوہ میرے بھائیوں منہج سلف کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی جذبہ اعمال ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ جو وہ بولتے تھے وہ کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے وہ بولتے تھے، کبھی بھی ان کے اعمال اور ان کی باتوں کے اندر ٹکراؤ نہیں پایا گیا، کبھی ایسا نہیں پایا گیا کہ وہ بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ یہ صحابہ کی مثالیں نہیں ہیں، صحابہ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی بولتے تھے۔ کے غازی تھے، جیسے وہ کردار کے غازی تھے ویسے ہی وہ گفتار کے غازی تھے۔ میرے بھائیوں صحابہ کی جذبہ اعمال دیکھنی ہے، صحابہ کی جذبہ اعمال دیکھو۔ قرآن مجید کے اندر صدقے کی آیت نازل ہو رہی ہے، لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے لوگوں صدقہ کرو، لوگوں صدقہ کرو، لوگوں صدقہ کرو۔ صحابہ کرام مدینے کے غریب اور نادار صحابہ سن رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے صدقہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین صدقے کی آیت نازل کر رہا ہے۔ لہٰذا مدینے کے وہ غریب صحابہ جو خود ہی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو خود ہی صدقات کے مستحق ہیں، لیکن ان کے دل میں صدقہ کرنے کی بات آتی ہے کہ اب ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ لہٰذا بخاری کی حدیث ہے کہ یہ مدینے کے غریب اور نادار صحابہ مدینے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں، مدینے کے بازار میں جاتے ہیں اور جا کر کے بوجھ اٹھاتے ہیں، کولی کا کام کرتے ہیں۔ نیت یہی ہوتا ہے کہ جو اس سے آمدنی ہوگی، جو مزدوری ملے گا، اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ تھا، عمل کرنے کا یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا، یہ تڑپ تھی ان کے اندر کہ اعمال کرنی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے صدقہ کرنی ہے۔ صورتحال کیا ہے، خود ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے، خود یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، خود یہ صدقات کے مستحق ہے، لیکن اللہ نے آیت نازل کی ہے تصدقوا، صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا صدقہ کرو تو صدقہ کرنا ہے، چاہے گھر میں چولہا جلے یا نہ جلے۔ یہ اعمال کرنے کا جذبہ تھا، یہ شوق تھا ان کے درمیان نیکی کرنے کا۔ میرے بھائیوں ایسی مثالیں ہزاروں مل جائیں گی آپ کو قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو ابو بکر اور عمر کا وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ صدقہ کرو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اتفاق سے اس دن میرے پاس مال بھی موجود تھا، میں نے سوچا کہ آج صدقہ کر کے ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر سے سبقت کر جاؤں گا، لہٰذا میں نے اپنے گھر سے آدھا مال اٹھایا اور لے جا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر میں کچھ رکھ کر کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول جتنا مال آپ کی خدمت میں لایا ہوں اتنا ہی مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر کے آیا ہوں، لہٰذا میں وہی کھڑا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر کے آ رہے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کیا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہو؟ تو ابو بکر نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، میں نے گھر میں اپنا مال نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس دن اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ ابو بکر سے کبھی میں صدقہ خیرات میں سبقت نہیں کر سکتا، کبھی بھی میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہ تھا جذبہ، یہ تھا جذبہ۔ آج ہمارے گھروں میں لاکھوں کروڑوں ہیں
دولت ہے لیکن ہم صدقہ و خیرات نہیں کرتے، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے عمل کرنے کا۔ میرے بھائیوں یاد کرو ابو طلحہ انصاری کا وہ واقعہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی اس مہمانداری کو یاد کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہمان آیا، پیارے نبی نے اپنے گھر والوں میں خبر بھیجایا تو ازواج مطہرات سے جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نبی ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا پردھان منتری ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی۔ ان کے گھروں کا حال دیکھو کہ گھر میں خود کا کھانا تو چھوڑو، مہمان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جواب آتا ہے ازواج مطہرات سے کہ اللہ کے نبی گھر میں صرف پانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کون ہے جو آج محمد کی مہمان نوازی کرے گا؟ کون ہے جو آج کی اس جماعت میں بیٹھے ہوئے مہمان جو محمد کی مہمان اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ لہٰذا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، گھر میں کچھ کھانے کو ہے بھی کہ نہیں، ان کو بھی نہیں پتا۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول میں آج آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ لہٰذا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں اتنا کھانا ہے جتنا کہ یہ معصوم بچہ کھا سکتا ہے، یہ جو ہمارا بچہ ہے وہ کھا سکتا اتنا ہی کھانا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے صحابہ تھے، معلوم نہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہے، مہمان کو لے کر کے چلے گئے۔ آگے دیکھو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ میری بیوی بچے کو سلا دو، بچے کو سلا دو، اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے سامنے رکھو، اور جب مہمان کھانا چالو کرے تم چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کو یہ نہ معلوم ہو کہ ان کے ساتھ جو ہم میزبان کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کھا بھی رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مہمانداری، یہ مہمان نوازی اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود محتاج ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی ضرورت کو سائڈ میں رکھ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو آگے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ مثالیں ہیں جذبہ عمل کی، یہ وہ مثال ہے جذبہ عمل کی جو ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا ہے۔ یہی منہج سلف کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ لہٰذا منہج سلف کی سب سے بڑی خصوصیت میں یہ جذبہ عمل یوں نہیں آ جاتا۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب پیارے نبی کے پاس غلام مانگنے آئی کہ ابا جان یہ غلام دے دو، گھر میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ میری بیٹی غلام سے بہتر ہے کہ تم رات میں سوتے وقت 30 پہ 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پہ 3 مرتبہ الحمدللہ، اور 30 پہ 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سونا۔ یہ ایک نبی اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ نصیحت حضرت علی کو معلوم ہوتا ہے، داماد رسول ہے، نصیحت بیٹی کو کی جا رہی ہے۔ اعمال کون کر رہے ہیں، نیکی کا یہ کام کون کرتے ہیں؟ داماد رسول کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے زندگی میں کبھی بھی اس نے اس ذکر کو نہیں چھوڑا۔ جب بھی یہ سوتے تھے اپنی زندگی بھر، جب بھی یہ رات کو سوتے تھے اس ذکر کا اہتمام ضرور کرتے تھے۔ لہٰذا ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، جب حضرت علی زندگی کے آخری دور میں تھے، زندگی کے آخری دور سے گزر رہے تھے، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ علی رضی اللہ عنہ آپ یہ بتائیں یہ جو ذکر ہے جو آپ ہر رات سوتے وقت یہ جو ذکر پڑھتے ہیں، کیا صفین کے رات بھی آپ سے نہیں چھوٹا؟ آپ کو معلوم ہے صفین کی رات یہ کون سی رات تھی؟ وہ رات تھی جو کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر، یہودی سازش کی بنیاد پر ایک طرف علی رضی اللہ عنہ تھے، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، ایک طرف مسلمانوں کی یہ جماعت، دوسری طرف مسلمانوں کی یہ جماعت۔ بڑی امتحان کی رات تھی، بڑی آزمائش کی رات تھی وہ۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس رات کو بھی میں نے اس ذکر کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جذبہ عمل ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ منہج سلف یہ بڑی خصوصیت رکھتی ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ لہٰذا منہج سلف کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ منہج سلف ہمارے اسلاف نے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی میراث کو ہم تک پہنچانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے کو بہا دیا۔ میرے بھائیوں یاد کرو مامون کا وہ دور، فتنہ خلق قرآن کا وہ دور، امام اہل السنہ والجماعہ امام بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس دور میں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ اس بات کی تصدیق کرو کہ آپ
یہ کہو کہ یہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا مخلوق نہیں ہو سکتا۔ مامون اپنے پیسے کی، اپنی دولت کی نشے پر، اپنی کرسی کی بنیاد پر تمام عالموں سے، تمام وقت کے علم والوں سے یہ منوانا چاہتا تھا کہ تمام علماء کرام یہ کہے کہ یہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اس وقت اتنی بڑی قربانی دی، اس وقت اتنی بڑی قربانی دی کہ ان کو کوڑا مارا جاتا تھا، ان کو کوڑا مارا جاتا تھا، اور وہ ہر کوڑے میں یہی کہتے تھے کہ لوگوں، تم مجھے جس عقیدے کو منوانا چاہتے ہو، تم قرآن اور حدیث سے ایک دلیل پیش کر دو، ان کے حوالے سے ایک بات مجھے بتا دو، میں مان لوں گا، ورنہ تمہارے یہ کوڑے مجھے منوا نہیں سکتے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے کئی راویوں سے اس بات کو نقل کیا ہے۔ خود جو جلاد امام احمد بن حنبل کو کوڑا مارتا تھا، ان کا خود کا کہنا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے پیٹھ پر ایسے کوڑے برسائے کہ اگر وہ کوڑے میں کسی ہاتھی کے پیٹھ پر بھی مارتا تو وہ چیختا چلاتا۔ سبحان اللہ، یہ امام احمد بن حنبل ہے، یہ امام احمد بن حنبل ہے، یہ ہمارے سلف ہیں۔ منہج سلف کی یہی تو بڑی خصوصیت ہے کہ منہج سلف نے اس دین کی حفاظت کے لیے نہ صرف پسینہ بہایا بلکہ اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی اس دین کے لیے بہا دیا۔ میرے بھائیوں، ایسی لاکھوں کروڑوں آپ کو مثالیں ملیں گی، لہٰذا وقت ہوا چل رہا ہے، میں ایک دو باتیں آپ کو بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ منہج سلف کو آپ جس ناحیے سے دیکھو گے اس ناحیے سے آپ مثالی پاؤ گے، اس ناحیے سے منہج سلف کو آپ خصوصیت کے حامل پاؤ گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ منہج سلف کو آپ علم کے میدان میں دیکھ لو تو ابی بن کعب کے علم کو دیکھو۔ اللہ کے نبی ابی بن کعب سے سوال کرتے ہیں کہ ابی بن کعب، قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کون سوال کر رہے ہیں؟ پیارے نبی سوال کرتے اپنے صحابی سے۔ کیا سوال ہے؟ کہ قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ذرا غور کرو، قرآن مجید کے اندر تقریباً 6000 سے زائد آیات ہیں، ایک آیت چوز کرنی ہے۔ آج کے دور میں ہمارا امتحان ہوتا ہے، 4 آپشن دیا جاتا ہے، ایک چوز کر کے بتانا ہے کون سا صحیح ہے۔ 6000 سے زائد آیت ہیں، ان میں سے ایک چوز کر کے بتانا ہے۔ لہٰذا حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، اللہ کے رسول، قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ کیا فہم تھا، کیا سمجھ تھا، کیا علم تھا صحابہ کا! ایک بار میں سٹھیک اور ٹھیک جواب کہ اللہ کے نبی، قرآن مجید کے اندر آیت تو بہت ساری ہیں لیکن سب سے عظیم آیت اگر کوئی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے ان کے اس جواب سے، اللہ کے نبی نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ ابی بن کعب، تمہیں قرآن کا یہ خصوصی علم مبارک ہو۔ لہٰذا اس کے علاوہ میرے بھائیوں، آپ تقوی کے میدان میں دیکھ لو، سلف کو دیکھ لو کہ تقوی کے میدان میں وہ کیسے ہمارے لیے مثالی تھے، کیسی خصوصیت کے حامل تھے۔ چونکہ عورتیں بھی موجود ہیں، خواتین مسجد میں موجود ہے، میں ان کی مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کی زندگی کے بارے میں لکھتے اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی۔ ذرا غور سے سننا میری مائیں بہنیں، میری اس واقعے کو، اس بات کو ذرا غور سے سننا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی، اور وہ خاتون آنے کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ سے سوال کرتی ہے کہ امام احمد بن حنبل، میرا ایک سوال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بتاؤ مائی کیا سوال ہے؟ کہتی ہے کہ میں کپڑے بنا کرتی ہوں، میں رات کو کپڑے بنا کرتی ہوں، چراغ کی روشنی میں کپڑے بنتی ہوں، کبھی کبھار چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں چاند کی روشنی میں کپڑے بنتی ہوں۔ یا امام احمد بن حنبل، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جو کپڑا میں چراغ کی روشنی میں بنتا ہوں، کپڑے کا جو حصہ چراغ کی روشنی میں بنتی ہوں وہ بہت اچھا سلائی ہوتا ہے، بڑا صاف اور شفاف سلائی ہوتا ہے، فنیشنگ اس کا اچھا ہوتا ہے، لیکن کپڑے کا جو حصہ میں چاند کی روشنی میں بنتی ہوں وہ حصہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جب میں بازار میں اس کپڑے کو بیچوں، گراہک کو بیچوں، کسٹمر کو بیچوں، تو کیا میں ان کو یہ بتاؤں کہ کپڑے کا اتنا حصہ چراغ کی روشنی میں بنا گیا ہے اور اتنا حصہ چاند کی روشنی میں بنا گیا ہے؟ سبحان اللہ!
سبحان اللہ، تقویٰ دیکھو، اللہ کا ڈر دیکھو دل میں. وہ چاہتی تو جھوٹ بول کر کے بیچ دیتی. آج کے دور کے تاجروں کا حال دیکھو، 50% بات تو جھوٹ بول کر کے بزنس چلا رہے ہیں. میرے بھائی، وہ خاتون اگر چاہتی، میری مائیں بہنیں غور سے سننا، اگر وہ خاتون چاہتی جھوٹ بول دیتی، وہ خاتون چاہتی چھپا لیتی، نہیں بتاتی کہ کون سا حصہ میں چراغ کی روشنی میں بنی ہوں، کون سا حصہ میں چاند کی روشنی میں بنی ہوں. لیکن سوال کرنے گئے ہیں امام اہل السنہ والجماعہ سے کہ امام آپ بتاؤ کہ میں جب یہ کپڑے بیچوں تو لوگوں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں. لہٰذا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اس کے سوال کا جواب نہیں دیتے. اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ پوچھتے ہیں مائی تم پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون، تم پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون. اس کا جواب نہیں دیا اس سوال کا، پہلے ان سے سوال کر بیٹھے امام احمد بن حنبل کہ بتاؤ مائی تم کون ہو. تو وہ کہتی ہیں کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں. امام احمد بن حنبل کا تاریخی جملہ، وہ کہتے ہیں کہ بشر الحافی کے گھر والوں، تقوی کا یہ معیار صرف تمہارے گھر والوں کا ہو سکتا ہے، ورنہ آج کے دور میں یہ تقوی نہیں پایا جاتا. میری مائیں بہنیں ذرا غور کرو کہ ہمارے منہج سلف کی اہمیت کتنی ہے، کیسی تقوی ان کے اندر پائی جاتی تھی. لہٰذا منہج سلف کی ایک بہت بڑی خصوصیت، وقت زیادہ ہو رہا ہے، منہج سلف کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی کرسیوں کی قربانی دیتے تھے. جہاں اجتماعی، جہاں جماعت کا مسئلہ آ جاتا تھا، وہاں وہ لوگ اپنی کرسی کی قربانی دیتے تھے. آج کے دور کی طرح نہیں، آج ہر انسان اپنی مفاد کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے، اپنی ذاتی فائدہ کے لیے جماعت کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. لیکن ہمارے اسلاف تھے، منہج سلف کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لوگ کرسی کی قربانی دیتے ہیں. یاد کرو حضرت امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ اس واقعے کو. امیر معاویہ اور علی کے درمیان جب جنگ چل رہی تھی تو روم کے ایک عیسائی بادشاہ نے ایک خط لکھا امیر معاویہ کو اور کہا کہ امیر معاویہ اگر تم کہو تو ہم تمہارے ساتھ ہو کر کے علی کے ساتھ لڑیں گے. لیکن سبحان اللہ، امیر معاویہ کا جواب تاریخی جملہ ہے، یاد رکھنا میرے اس جواب کو. امیر جواب نے جوابی خط لکھا امیر معاویہ نے، اور جملے کے خط کے شروع میں لکھا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اے روم کے کتے، تم علی کے مقابلے میں میرا مدد کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہم دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ہم دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے. جہاں جماعت کا مسئلہ آ جائے گا، اگر تو میرے ساتھ یا علی کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے تو میں علی کے سپاہی کا، علی کے فوج کا ادنا سپاہی بن کر کے تجھ سے لڑوں گا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنا نقصان کرا لیتے تھے لیکن جماعت کا نقصان نہیں کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جب علی کا وفات ہوا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو دیکھا کہ جماعت دو ٹکڑے میں بٹی ہوئی ہے. ایک ٹکڑا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ایک ٹکڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. لہٰذا جب حضرت حسن کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جماعت کا نقصان ہے تو حضرت حسن نے امیر معاویہ کو بلا کر کے کہا کہ آپ آئیے اور آپ خلیفہ بن جائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں، میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین منہج سلف اور منہج سلف کی جو خصوصیت ہے جس کے متعلق میں نے جو باتیں بھی کہی ہیں، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سبھی مرد و خواتین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.